भारत लड़की की दुख भरी दास्तान। पामेला कपूर भारत की मशहूर सहाफ़ी और औरतों के हकूक़ के लिए अपने काम की वजह से मरूफ़ हैं। इन्होंने हाल ही में अपने शौहर की मदद से भारत में कॉल गर्ल बन जाने वाली घरेलू लड़कियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, ताकि पता चले कि आखिर बाइज़्ज़त ज़िंदगी जीते जीते कोई लड़की कैसे इस गड्ढे में जा गिरती है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। पामेला का कहना है कि भारत में शादीशुदा औरतें, कॉलेज की लड़कियां, अस्तानियां और ऐसी औरतें कॉल गर्ल बनी हुई हैं कि सुनकर यकीन नहीं आता। भारतीय माशरती का ये रुख दिखाने के लिए अपने काराइन के लिए ये इंटरव्यूज़ पामेला के शुक्रिया के साथ शाया कर रहा है। अदारा 20 साला कांति एक सादा, दरमियानी शक्ल सूरत की लड़की है। इसका कद काफ़ी छोटा है, जिस्म पतला मगर मतवाज़न है, मामूली मेकअप करती है, किस कदर शर्मीली है और मेल मिलाप से गुरेज करती है। 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद इसने एक प्राइमरी स्कूल में मुलाजमत कर ली है और इसके साथ साथ वो ट्यूशन भी पढ़ाती है। ये सिलसिला 3.5 साल से चल रहा है। तनख्वाह 150 रुपये मिलती है। इसने कॉल गर्ल के तौर पर काम 2.5 साल से जारी रखा हुआ है, जिससे 300 रुपये माहाना कमाती है। कांति निचले मतवस्ता खानदान से ताल्लुक़ रखती है। इसका वालिद एक फैक्ट्री में वेल्डर है और इसकी तकरीबन 350 रुपये माहाना आमदनी है। इसकी तालीम 8 जमातों तक है। कांति की माँ, जो फौत हो चुकी है, सिर्फ 6 जमातें पढ़ी हुई थी। कांति अपने वालिदैन की दूसरी औलाद है। इसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। वालिद चूँकि मैट्रिक नहीं कर सका था, जिसका इसे शदीद एहसास था, इसलिए वह अपनी औलाद को मयारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने का ख्वाब देखा करता था। यहाँ पहुंचकर कांति रुक गई। मैंने मज़ीद कुछ बताने के लिए कहा। वो तैयार तो न थी, मगर मेरा असरार और मिन्नत समाजत बढ़ी तो वो अपनी ज़िंदगी और बचपन से लेकर अब तक के तजर्बात बताने पर आमादा हो गई। चुनांचा इसने बताना शुरू किया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बाप के घर में शुरू ही से अज़ियत ने डेरे डाले हुए थे, लेकिन मेरे वालिदैन के बाहमी ताल्लुकात बिल्कुल खुशगवार थे। हमने इन्हें लड़ते या एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए बहुत कम पाया। अलबत्ता खाने पीने और पहनने की अशिया की हमारी यहाँ हमेशा ही किल्लत रही। इसी वजह से मेरी वालिदा बहुत झंझलाती और मग़मूम रहती। फिर भी मेरे वालिद हमें अच्छी और महंगी तालीम दिलाने पर कमर बस्ता थे। इन्होंने हमें एक कॉन्वेंट में दाखिला दिला रखा था। इनकी तनख्वाह का नसफ हिस्सा तो हमारी यूनिफॉर्म और फीसों की नज़र हो जाता, बाकी जो कुछ बचता, इससे रोटी कपड़ा और दीगर लवाजमात बमुश्किल पूरे होते। मुझे ये भी याद है, कई दफ़ा हमें रात का खाना खाए बगैर सोना पड़ता। इससे मेरी माँ बहुत दुखिया हो जाती। फिर भी मजमूई तौर पर हम एक मुतमईन और खुश घराने के अफराद थे। मेरे वालिद के औकात कार बहुत तवील थे। जब वो थके हारे घर वापस आते, हम पर नसफ से ज़्यादा नींद तारी हो चुकी होती। मुझे अपनी माँ और बड़े भाई से बहुत लगाव था।
میں چونکہ کم عمر تھی اس لیے میری سمجھ میں نہ آتا کہ ہمارے پاس میری دیگر کلاس فیلوز کی طرح پہننے اور کھانے کو کافی کچھ کیوں نہیں ہے۔ کیا یہ میرے والد کے پاس دولت کم ہونے کی وجہ سے ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں اکثر ضد کرتی اور شور مچاتی کہ میرے پاس پہننے کے لیے اچھی فراق ہونا چاہیے اور کھانے کو کیک پیسٹریاں ہونی چاہیے۔ میرے رونے بسورنے کو صرف میرا بڑا بھائی اچھی طرح محسوس کرتا، چنانچہ وہ اپنے حصے کے کھانے میں سے مجھے بھی کچھ دے دیتا اور اپنی شرٹ اور شارٹس پر آنے والا خرچ بچا کر میرے لیے فراق لے آتا۔ مجھے اس وقت اس چیز کا احساس نہ ہوتا۔ مجھے ان باتوں کی سمجھ اس وقت آنے لگی جب میری عمر 9 سال ہو گئی۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ امی عام طور پر اس لیے فاقہ کرتی ہے کہ اس کے شوہر اور بچوں کو کافی کھانا مل سکے۔ وہ بہت کمزور اور تھکی تھکی دکھائی دینے لگی کیونکہ سارے گھر کا کام اسے تنہا نپٹانا پڑتا۔ والد جب کام سے واپس آتے تو وہ بھی جھنجھلائے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر ہم شور مچاتے تو وہ سخت ڈانٹ ڈپٹ کرتے۔ وہ بڑے بیٹے سے بہت محبت کرتے، اس لیے وہ کبھی کبھار صرف اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، لیکن بڑا بھائی مجھے اس میں حصہ دار بنا لیتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کے باوجود ہم ایک خوش گھرانہ ہی تھے، لیکن پھر ہم پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ اپنے بچپن کے غمناک واقعات اور تلخ تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کانتی نے کہا، میں اس وقت 9 سال کی تھی کہ میرا بڑا بھائی جو 11 سال کا تھا 4-5 روز شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کی اچانک موت والدین اور خود کانتی کے لیے خوفناک دھچکا تھی۔ باپ کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ماں کی صحت تیزی سے بگڑنے لگی اور چند سال کے اندر وہ بھی بہت ہی کمزور ہو گئی۔ کانتی نے کہا، اس نے اپنے باپ اور ماں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا متوفی بیٹا ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا روزگار پائے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا اور چھوٹے بھائی اور بہنوں کا بھی سہارا بنے گا۔ اس کی ماں پر غم و اندو کے اتنے دورے پڑتے کہ کچھ کھاتی پیتی نہ تھی اور کئی راتیں جاگ کر گزار دیتی، کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی۔ والد اپنی تھوڑی تنخواہ کی وجہ سے اس کے علاج، معالجے، آرام اور مناسب خوراک کا اہتمام نہ کر سکتا۔ اس طرح اس کی صحت مسلسل بگڑتی چلی گئی۔ کانتی نے اپنی داستان غم جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم پر دوسری بڑی آفت میرے بڑے بھائی کے انتقال کے 4 سال بعد اس وقت پڑی جب ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت بھی ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ ہم بچے جب اسکول گئے ہوئے ہوتے اور باپو فیکٹری میں ہوتے تو ماں مختلف چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اندر باہر آتی جاتی رہتی۔ اس دن بھی ماں غالبا مارکیٹ گئی ہوئی تھی یا ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی۔ واپسی پر وہ سڑک پر گر پڑی، سر میں شدید چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا۔ ہسپتال پہنچائے جانے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ اس وقت میں تقریباً 13 سال کی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن بہت روئیں۔ چھوٹا بھائی بمشکل 7 سال کا تھا۔ ماں کی موت کا سن کر وہ
سکتے میں آ گیا۔ باپو کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ ہر وقت مغموم رہنے لگے اور ہم سے بھی بے پرواہ ہو گئے۔ ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے کی بجائے انہوں نے چپ رہنے کا رویہ اختیار کر لیا۔ کبھی کبھار کوئی سرسری بات کر لی تو کر لی، پھر طویل خاموشی چھا جاتی۔ اس پر ہمیں ماں کی یاد مزید ستانے لگی۔ اس طرز عمل کے باوجود بھی باپ کی خواہش تھی ہم کانوینٹ میں اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ مجھے اپنی تعلیم کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی 13 سال کی عمر میں سنبھالنا پڑا۔ میں کام کے بوجھ کو شدت سے محسوس کرتی اور باپ کی مالی مشکلات کو سمجھے بغیر ہی بار بار اس سے گھر میں ایک نوکر رکھ لینے کا اصرار کرتی۔ میرے مطالبے پر وہ پریشان ہوتا رہتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا انتظام کرنا چاہتا ہے جس سے ایسا ہو جائے کہ ہم دونوں بہنوں کو گھر میں تنہا نہ رہنا پڑے اور گھر کے کام میں مدد بھی ملے۔ بالآخر انہوں نے ایسا انتظام کر ہی دیا، مگر اس انتظام نے ہماری زندگیاں تباہ کر دیں۔ پوچھا گیا کہ زندگیاں کیسے تباہ ہوئیں؟ کانتی نے بتایا کہ اس کا والد ایک عورت کو گھر لے آیا تھا جسے شروع میں ہم آنٹی سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ باپو نے اس سے چپکے سے شادی کر لی ہے اور اس طرح وہ ہماری سوتیلی ماں بن گئی ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور خاندان کے ہر معاملے میں اس کی بات سنتا اور مانتا ہے۔ وہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے لاتا اور اس کی بڑی ناز برداری کرتا۔ وہ صرف خود سے اور میرے باپ سے غرض رکھتی۔ اس طرح وہ آپس میں اتنے منہمک رہنے لگے کہ انہوں نے ہم بچوں کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ آگے پھر کانتی کی زبانی سنیے۔ ہماری بڑی بدقسمتی تھی کہ باپو نے اس کتیا نام نہاد آنٹی کو گھر میں ڈال لیا۔ اسے گھر کے کسی کام سے دلچسپی نہ تھی۔ اس نے ان کاموں میں ہم دو بہنوں کو جوت دیا۔ جب ہم تھکی ہاری اسکول سے واپس آتی تو بستہ چھوڑنے اور یونیفارم اتارنے کے بعد ہم کھانے پکانے اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتی اور رات گئے تک لگی رہتی۔ ہوم ورک بھی تسلی سے نہ کر سکتی۔ مجھے پتا تھا کہ باپو کی آمدنی بہت کم ہے، اس کے باوجود بھی ماں کی زندگی میں ہمیں عموماً پیٹ بھر کر کھانا ملتا، البتہ کبھی کبھار کھائے بغیر سو جانا پڑتا تھا۔ لیکن اب فاقے زیادہ ہونے لگے۔ اس نام نہاد آنٹی کتیا نے کئی یار بنا رکھے تھے۔ جب باپو کام پہ گیا ہوتا اور ہم اسکول میں ہوتے تو یہ ہمارے گھر میں ہوتے اور ان کی خاطر تواضع کی جا رہی ہوتی۔ ہمیں یہ بات پڑوس کی ایک خاتون نے بتائی جو ہماری متوفیہ ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ پھر اس کا حوصلہ دیکھو کہ مجھے تو لڑکوں سے ملنے جلنے کی اجازت نہ تھی اور خود غیر مردوں سے گلچھرے اڑانے میں اسے کسی کی روک ٹوک نہ تھی۔ میں سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ہم سے مشفقانہ سلوک ہوتا تو شاید میں اس کی طرف سے عائد پابندیاں قبول بھی کر لیتی، لیکن موجودہ صورت میں ان پابندیوں کو امریت ہی سمجھتی۔ باپو کی آمدنی محدود تھی تو اس کے اپنے کپڑے اور میک اپ وغیرہ کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ ہمیں تو 2 وقت کی سادہ روٹی تک میسر نہ تھی۔ کئی دفعہ میں نے باپو سے یہ باتیں کرنے کے بارے میں سوچا،
مگر وہ اس کتیا سے اتنا لاڈ پیار کر رہا تھا کہ مجھے اس سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے کبھی ہم سے پوچھنے کی کوشش ہی نہ کی کہ یہ عورت ہم سے اچھا سلوک کر رہی ہے یا نہیں۔ پھر اس وقت کانتی کا پیمانہ صبر چھلک پڑا۔ جب آنٹی نے اس کے باپ کو قائل کر لیا کہ اس کی تعلیم 10ویں جماعت سے آگے جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے کسی جاب پر لگا دیا جائے تاکہ یہ اپنے اخراجات خود برداشت کرے، یہ سن کر کانتی کو شدید غصہ آیا۔ بات یہیں تک نہ تھی، بلکہ یہ بھی تھی کہ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے جن میں کانتی اور بالخصوص اس کا چھوٹا بھائی فاقوں سے دوچار ہو گئے۔ اس پر اس کا بھائی امادہ بغاوت ہو گیا اور بعض اوقات وہ اسے بری بری گالیاں بھی دینے لگتا۔ انہیں گھر سے جب خرچ نہ ملتا، کانونٹ میں جہاں دولت مند لوگوں کے بچے پڑھتے تھے، وہ خود بھی کھل کر خرچ کرتے اور دوستوں کی بھی خاطر و مدارت کرتے رہتے۔ اس پر ان کے دل میں آنٹی کے خلاف غصہ مزید بڑھ جاتا۔ کانتی کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی خرچ کے لیے کہیں سے کچھ پیسے مل جایا کریں تاکہ وہ خود بھی چیزیں خریدے اور بھائی بہن کو بھی دے، تاکہ ان کے دلوں سے کمتری اور محرومی کا احساس کم ہو سکے۔ جیب خرچ تو الگ رہا، انہیں پیٹ بھر کے روٹی تک میسر نہ تھی۔ اب تو اس نے باپ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دی کہ وہ اپنی اولاد کی نہ تو کوئی پرواہ کرتا ہے، نہ اسے وقت دیتا ہے، سارے پیسے لا کر نئی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد جب باپ نے کانتی کو آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیسے نہ دیے تو اسے سخت مایوسی ہوئی، چنانچہ اس نے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، میں اس گھر میں سارا دن رہنا کہاں گوارا کر سکتی تھی جہاں وہ کتیا میری آنٹی بھی رہتی تھی۔ میں کوئی بھی جاب فوری طور پر قبول کرنے کو تیار تھی تاکہ اپنے لیے اور اپنے بھائی اور بہن کے لیے کچھ رقم حاصل کر سکوں۔ میری زبردست کوشش تھی کہ میری طرح وہ بھی محض فیسیں وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم ترک کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر پرائمری اسکول ٹیچر کی پوسٹ پر اسٹاف چھٹیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے والی ٹیچر کے طور پر ملازمت شروع کر دی۔ بعد ازاں عارضی ٹیچر کی حیثیت میں 100 روپے ماہوار پر عارضی ٹیچر تعینات ہو گئی۔ میں نے اس کے حالات کو مزید کریدتے ہوئے وہ حالات دریافت کیے جن میں اس نے کال گرل کے طور پر کام کا آغاز کیا۔ میں نے بڑی کوشش اور دم دلاسا دے کر اسے یہ ساری تفصیلات بیان کرنے پر آمادہ کر لیا۔ کانتی پہلے تو کافی بجکی، پھر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اسکول میں ٹیچروں کو بتا دیا کہ مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ اگر کوئی طالبہ ٹیوشن پڑھنا چاہتی ہو تو اسے میرے نام کی سفارش کر دیجیے گا۔ اسکول میں تقریباً 3 ماہ کی ملازمت کے بعد ایک لڑکی نے اپنے گھر پر مجھ سے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے مجھے 50 روپے مہینہ ملنے لگے۔ اس طرح تنخواہ سمیت
150 रुपये मिलने से मेरी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क पड़ गया। ताहम जहाँ तक मेरी ज़रूरतों का तल्लक था, ये बहुत कम था। मुझे बहन भाइयों का नोट की तालीम जारी रखने और घर में हम तीनों के अखराजात के हिस्से के तौर पर अदा करने के लिए इससे कहीं ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत थी। बहरहाल सरदस्त इससे ज़्यादा मैं कहाँ से लाती। मैंने जब कमाना शुरू किया तो बापू ने मेरी बहन और भाई की कानून फीस देने का सिलसिला, मुझे यकीन है कि इस जालिम आंटी के अकाने पर बंद कर दिया और हमारे खाने की मिकदार भी घटा दी। इस तरह मुझे अपनी बड़ी तौहीन और बेचारगी का एहसास होना शुरू हो गया। इस दौरान स्कूल में मुझे ये बात भी महसूस होने लगी कि दूसरी अस्तानियाँ मुझसे हमेशा बेहतर लिबास में मलबूस होती हैं। क्या मुझे इन जैसी नहीं होना चाहिए? इस पर मेरा ख्याल इस लड़की के वालिद की तरफ गया जिसमें प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रही थी। वो बहुत दौलतमंद आदमी था और दौलतमंदों से इसकी दोस्तियाँ और जान पहचान भी काफ़ी थी। चुनांचा इससे पहली मुलाकात में जो ट्यूशन फीस वसूल करते वक़्त हुई, मैंने इससे कहा कि मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। अपनी तनख्वाह की कमी को ट्यूशन से पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को अपने बच्चों के लिए ट्यूटर की ज़रूरत हो तो मैं तवज्जो से पढ़ा दूँगी। इससे मुझे भी कुछ फ़ायदा पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँचकर वो अचानक रुक गई। ऐसा लगा कि शायद वो इस सिलसिले में कुछ नहीं बताना चाहती। चुनांचा कुछ देर तक मैं भी खामोश रही। मैंने इस पर इसके माजी के तजर्बात के इंकशाफ के लिए जोर देना मुनासिब ख्याल ना किया। इधर उधर की बातें शुरू कर दी जिनमें इसके स्कूल के हालात, साथीस्तानियों के रहन सहन, मशागिल और दिलचस्पियों के बारे में सवालात वगैरह शामिल थे। फिर मैंने इसका मूड मौजू पाकर बड़ी होशियारी से प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने वाली तालिबा के वालिद का जिक्र किया और पूछा कि क्या इसने कुछ मज़ीद ट्यूशन्स दिलवा दी। इस पर इसने दोबारा अपने तजर्बात बताना शुरू कर दिए। इंतहाई गैर मुतवक्के तौर पर मेरी ज़िंदगी का पहला बड़ा तहरीर खेज़ वाक़या पेश आ गया। इस वक़्त मेरी उम्र बमुश्किल 17 बरस थी। मेरी प्राइवेट शागिर्द के वालिद ने अपने घर पर एक रोज़ मुझे कहा, मैं इसके हमरा इसके दोस्त के घर चलूँ। मैं फ़ौरन राज़ी हो गई कि ये मुझे अपने दोस्त से मुतारफ़ करवा कर इसके ज़रिए ट्यूशनें दिलवा देगा। इस शाम जब हम वहाँ पहुँचे तो एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। इसकी रौनकें देखकर मेरी मारूबियत की कोई इंतहा न रही। मैं इस बात पर कुछ शर्म भी महसूस कर रही थी क्योंकि मेरा लिबास ऐसी महफिल के शायाने शान न था। बहरहाल इसने अपने दोस्त से मेरा तारुफ करवाया और मुझे इसके पास ही कुर्सी मिल गई। मुझे शराब का पैग पेश किया गया। पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन इसके असरार पर मैं कुछ नरम हो गई क्योंकि मैं पसमानदा या मगरूर होने का तासर नहीं दी।
पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली